لیکن انہوں نے ایک ایرانی مجوسی ابو لولو فیروز کو تیار کیا تھا، جو غلام بن کر حضرت ولید بن مغیرہ کا مدینے میں آیا تھا۔ اس نے پہلے آ کر حضرت فاروق اعظم سے اپنے آقا کی کمپلین کی کہ وہ مجھ سے زیادہ کام لیتے ہیں، مجھے یہ فن آتا ہے لیکن مجھے اتنی اجرت نہیں دیتے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے اسے طلب فرمایا۔ تو پھر جب وہ بات ہو گئی واقعے کی، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، تو انہوں نے کہا کہ تم چکی اچھی بناتے ہو، میں نے سنا ہے، تم میرے لیے بھی ایک چکی بنا کر دیں، آٹا پیسنے کی جو چکی ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کو تو ایسی چکی بنا کر دوں گا کہ آپ دنگ ہو جائیں گے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے اسی وقت اس کو پنپ لیا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ یہ مجھے قتل کرنے کی بات کر رہا ہے۔ تو جب فجر کی نماز کے لیے 28 یا 29 ذی الحجہ کو حضرت فاروق اعظم تشریف لائے فجر کی امامت کے لیے، تو وہ محراب میں کہیں چھپا تھا۔ جب نماز کے لیے ٹھہرے، نماز شروع ہوئی، تو وہ ان کو جب مارا، ان کو جب شہید کرنے کے لیے وہ خنجر، تو علماء نے کہا ہے کہ وہ جب نکل رہا تھا صفوں کو چیرتے ہوئے، کیونکہ نماز چل رہی تھی فجر کی، تو کئی اور صحابہ کو اس نے زخمی کیا ہے۔ اور جب حکماء طبیبوں کو بلایا گیا اس دور کے، تو جیسے ہی انہوں نے وہ خنجر دیکھا حضرت فاروق اعظم کے جسم میں جو پیوست کیا تھا، اس نے انہوں نے اپنا امامہ اتار کر رکھ دیا، کہ اس کو دیکھ کر یہ کہا کہ اس کو کئی دن زہر میں رکھ کر لایا گیا خنجر ہے یہ۔ تو یہ لوگ اس دور سے ہی پھر سب سے مشکل دور آیا خلفائے راشدین میں، وہ تو سب سے مظلوم شہادت جس کی رہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو 2 باتیں کہنا چاہوں گا۔ شروع دنیا سے اور آخر تک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واحد شخص ہے ان کو جو اعزاز ملا ہے رہتی دنیا تک کسی کو ملا ہے اور نہ ملے گا انشاءاللہ۔ اور وہ اعزاز یہ ہے کہ ایک نبی کی 2 بیٹیاں ایک کے بعد دیگر ان کے نکاح میں آئی ہے، یہ تاریخ میں کسی کو شرف حاصل نہیں ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز ہے، یہ ان کی شخصیت ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر مجھے اور بیٹیاں بھی ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں دیتا، ایک کے بعد دیگر، ایک کے بعد ایک، کیونکہ شریعت محمدی میں ایک ساتھ 2 بہنوں کو نکاح میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سخاوت، وہ جو غنی ہیں، لیکن ان سے پہلے ایک ہم نے سنا ہے، آپ حضرات نے بھی بہتر سنا ہوگا کہ حاتم طائی ایک بہت بڑا سخی اور غنی بادشاہ گزرا ہے۔ کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کہ اس کے محل کے 7 دروازے تھے، اور ہر دروازے سے آدمی آتا مانگتا، پھر جاتا دوسرے دروازے سے آ کے مانگتا، لے جاتا اور اس کو دیتے حاتم طائی۔ لیکن حضرت عثمان غنی کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایسے سخی اور ایسے غنی بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہ ان کے پاس جو ایک بار آ جائے پھر اسے حاجت نہیں رہتی۔ سبحان اللہ، یہ ان کی یہ شخصیت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ لیکن وہ جب ان کو قید میں، وقت کے خلیفہ کو بلوائیوں نے جب قید کر دیا، ان پر پانی بند کر دیا گیا، وہ ایک تاریخ اسلام کا بہت تاریخ باب ہے، کیونکہ تمام صحابہ اکرام، کیونکہ 18 ذی الحجہ تھی، تمام صحابہ اکرام تقریباً حج پر گئے ہوئے تھے، مدینہ شریف میں بہت کم لوگ تھے اس دور میں۔ حضرت امام حسن امام حسین بھی ان کی پہرے داری پر تھے، لیکن دیوار کود کر انہوں نے جب حضرت عثمان کو شہید کیا، وہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ ان کی شخصیت، لیکن انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن خواب میں دیکھا تھا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ عثمان تم سحری دنیا میں کرنا اور افطار ہمارے ساتھ کرنا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا۔ وہ جب ان کو شہید کیا گیا، ان پر وار کیا گیا، تو ان کے خون کے چھینٹے قرآن شریف پر گرے۔ لیکن سب سے مظلوم شہادت تاریخ اسلام کی ہے تو حضرت عثمان کی ہے۔ امام حسین کی مظلوم شہادت نہیں ہے، یاد رکھیے، ہمارا امام مظلوم مجبور نہیں تھا، ہمارا امام قادر تھا، کیونکہ وہ چھپ کر اپنے گھر میں نہیں تھا، وہ خود گیا تھا کربلا کی طرف۔ ہمارے امام مظلوم نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔
اہل سنت کا۔ اس کے بعد پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت راشدہ 30 سال رہے گی، تو جب حضرت عثمان شہید ہوئے تو 29 سال 6 مہینے ہو گئے تھے اور 6 مہینے خلافت راشدہ کے بچے ہوئے تھے۔ تو پھر حضرت حسن کو معافی چاہ اس کے بعد حضرت علی کو جو شہید کیا گیا، معذرت، حضرت علی کے جو دور رہا حضرت عثمان کے بعد، ادھر سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطوط پہ خطوط کے آپ شہدائے عثمان سے قصاص لیجئے، ان سے حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لیجئے۔ دیکھیے یہاں پر ایک چھوٹی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج کل ہمارے نوجوانوں کو اہل سنت کے جو بھٹکایا جا رہا ہے وہ بنیادی بات کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کے دور میں جو درمیان جو بھی ہوا ہے وہ مشاجرات صحابہ۔ ہمارا اس میں یہ موقف ہے کہ حضرت علی حق پر ہے اور حضرت امیر معاویہ سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے، لیکن صحابی رسول اور کاتب وحی ہونے کی بنیاد پر ہم ان پر لعن طعن نہ کریں گے نہ سنیں گے، کیونکہ وہ ایک صحابی رسول ہے اور حضور کی بعض احادیث میں ان کے لیے دعا بھی ملتی ہے ان کے لیے۔ لیکن حضرت معاویہ کا جو حضرت علی سے مطالبہ تھا، لوگ بھٹکاتے ہیں یہاں پر ہمارے نوجوانوں کے، خلافت کا جھگڑا تھا۔ انہوں نے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، انہوں نے حضرت علی سے بس یہی پریشر کیا تھا کہ آپ قاتلان عثمان سے قصاص لیجئے، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بنو امیہ سے تھے، حضرت امیر معاویہ بھی بنو امیہ سے۔ تو جب تک حضرت علی بقید حیات رہے ہیں، جب تک حضرت علی کی شہادت نہیں ہوئی، انہوں نے اپنے آپ نہ اپنی خلافت کا اعلان کیا تھا۔ ان کی شرط یہ تھی کہ عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے۔ اس کے لیے حضرت علی نے کوشش بھی کی تھی، وہ بھی ایک تاریخ دن ہے جب کوفے کی جامع مسجد نے حضرت علی سے کہا، حضرت علی نے خطاب کر کے کہا تھا کہ ہم قاتلان عثمان کو سے قصاص لیں گے، ہم ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ تاریخ میں لکھا گیا ہے 10,000 لوگ جو کلمہ گو تھے وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے کہ ہم قاتلان عثمان ہیں، ہم کو قتل کیجیے۔ یہ بلوائیوں نے اور یہ ابن سبا کا سبائی ٹولہ جو تھا، انہوں نے ایک ایسی وبا پھیلا دی تھی اس دور میں، ذہنوں کو لوگوں کو آلود کر دیا تھا کہ ابن سبا نے دیکھا کہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی ایک پرانی رسا کشی ہے صدیوں پرانی، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جا کر بنو ہاشم کے لوگوں کو یہ کہنے لگا کہ بھئی خلافت تو بنو ہاشم کا حق ہے، یہ بنو امیہ والے خلافت کیوں کر رہے ہیں، حضرت عثمان کے دور میں جو بھٹکایا گیا۔ تو حضرت علی نے کوشش کی، لیکن اتنی خونریزی اور خانہ جنگی کو دیکھتے ہوئے حضرت علی نے اس کو تھوڑے دن کے لیے توقف کے لیے کہا۔ حضرت علی کے دور میں بھی بہت سی فتوحات ہوئی، لیکن خانہ جنگی بہت رہی۔ جب حضرت علی پر کی شہادت ہوئی، اس ملعون عبد الرحمن ابن ملجم نے جب حضرت علی کو شہید کیا، میں اس اللہ کا کرم ہے اس مقام پر جا کر آیا ہوں، جامع مسجد کوفہ جسے کہا جاتا ہے، جہاں پر حضرت علی کو محراب میں شہید کیا گیا تھا۔ تو حضرت علی کے الفاظ تھے، فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو جب حضرت علی کی شہادت ہوئی تو خلافت راشدہ کے 29 سال 6 مہینے ہو چکے تھے اور 6 مہینے باقی تھے۔ تو امام حسن کو سب نے بیعت کی، آ کر کہا، تو امام حسن نے کہا کہ میں اندر بیٹھ کر بند کمرے میں بیعت نہیں لوں گا کسی کی، باہر چلیے سب کے سامنے اگر میری سب بیعت لیتے ہیں تو میں خلیفہ بنوں گا۔ کیونکہ حضور کی وہ حدیث شریف، وہ قول بھی یاد تھا ان کو کہ یہ میرا بیٹا حسن 2 بڑے گروہوں میں صلح کرائے گا، یہ حضور کا فرمان تھا۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت جب 6 مہینے امام حسن کے تکمیل ہوئے اور خلافت راشدہ کے 30 سال ہو گئے، اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ خلافت راشدہ میں 5 صحابہ کرام ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد جب امیر معاویہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملوکیت کا جب اعلان ہوا، جب صلح کی بات آئی، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بلینک پیپر بھیجا تھا حضرت حسن کو کہ آپ اس پر جو چاہیں شرائط لکھ دیں۔ انہوں نے پھر وہ صلح ہوئی، انہوں نے
بہت سے ان کو تحفے تحائف بھیجے۔ تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت معاویہ کے دور میں امام حسن کو 1,00,000 درہم سالانہ معاوضہ تھا، حضرت امام حسین کو 1,00,000 درہم معاوضہ تھا، جو بعد میں بڑھا کر 2,00,000 3,00,000 سالانہ بھی کیا گیا۔ یہ بتانا اس لیے ہے کہ جو صحابہ اور اہل بیت میں جو ایک رساکشی جو ایک نئی کریٹ کی جا رہی ہے دونوں کو الگ کرنے کی، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں، میں ایک ایسی جگہ سے آتا ہوں جہاں پر اس کو بہت اہل تشیعوں کے لٹریچر کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور نوجوان ذہنوں کو متاثر کیا جا رہا ہے۔ تو آپ حضرات بھی یہ چیز دیکھیں، اپنے گھروں میں سمجھائیں کہ اہل بیت اور اصحاب دونوں ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایک مشہور عالم دین گزرے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ بابا ہمارے لیے اہل بیت اطہار اور اصحاب دونوں ضروری ہے، کیونکہ کبوتر کے 2 پر ہوتے ہیں، ایک پر ہے اہل بیت، ایک پر ہیں اصحاب۔ اگر ایک پر ہو تو پرواز نہیں کر سکتے، ہم کو دونوں پر کی ضرورت ہے۔ اور اب اس کے بعد جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کے اطراف جو یہودی ایک نصرانی جو ان کا ایڈوائزر تھا، نام یاد رکھ لیں، سرجون، اس نے حضرت امیر معاویہ کو کہا کہ دیکھیے اتنے خونریزی کا اور خانہ جنگی کا دور گزرا ہے خلافت راشدہ کا، پھر اس کے بعد 20 سال آپ کے سکون سے گزرے ہیں، پھر خانہ جنگی نہ ہو، اس لیے آپ اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دیں۔ تو انہوں نے پہلے تو اسے انکار کیا، پر لیکن بعد میں اور لوگوں کی رائے آئی تو انہوں نے اس کو مان لیا۔ تو جب حضرت امیر معاویہ انتقال کر گئے تو حضرت ابن زبیر، ابن عباس اور حضرت امام حسن یہ لوگ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ گورنر مدینہ کی طرف سے ان کو بلاوا ہے۔ میں واقعے کی طرف آنا چاہتا ہوں میں تو جیسے ہی وہ سنے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لگتا ہے امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، اسی لیے مروان بن حکم ہمیں بلا رہے ہیں۔ وہ خلیفہ، وہ گورنر جو تھے مدینے کے، میں نام بھول رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں، وہ ہمیں بلا رہے ہیں۔ وہ جب جا کر دیکھے تو یہ مروان بن حکم وہاں موجود تھا، اور دوسرے صحابہ کا یہ ماننا تھا کہ آپ اکیلے نہ جائیں، کچھ نوجوانوں کو اپنے ساتھ لے جائیں، لیکن امام حسین کا یہ کہنا تھا کہ میں اکیلا ہی جاؤں گا، کچھ نوجوانوں کو لے جاؤں گا، باہر ٹھہراؤں گا گورنر کے گھر کے باہر، اگر کچھ حرکت ہوگی تو میں اعلان کروں گا، وہ اندر آ جائیں گے۔ تو گئے اور انہوں نے ایسے ہی کہا کہ آپ کو یزید کی بیعت کرنی ہوگی، کیونکہ وہ امام حسین یزید سے واقف تھے، اس کو انہوں نے شراب پیتے ہوئے بھی دیکھا، خود یزید نے انہیں شراب پیش کی تھی ایک بار، تاریخ میں یہ واقعہ ملتا ہے۔ تو انہوں نے پھر اس کا انکار کیا، پھر وہ مکے کی جانب گئے، پھر مکے سے پھر وہ کوفیوں کے خطوط، جو ہم نے بارہا اس واقعے کو سنا ہے۔ تو شہادت میں واقعہ تو ہم نے بارہا سنا ہے، لیکن میں شہادت کے عنوان پر اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں، آج کل جو ہمارا رجحان ہے شہادت کے تعلق سے، شہادت جیسے میں نے کہا کہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے اللہ کی طرف سے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مال غنیمت وہ بادشاہت کے لیے نہیں، شہادت ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے ملاتی ہے۔ لذت آشنائی وہ ایک ایسی لذت ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ شہداء جب شہید ہوتے ہیں تو پھر وہ اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ لذت پھر سے چکنی ہے، ہم کو پھر سے دنیا میں بھیج، ہم تیری راہ میں شہید ہونا چاہتے ہیں۔ تو شہادت کے عنوان کو سمجھنا ہے، اور ہم کو ان عظیم ہستیاں جنہوں نے اپنی شہادت کے ذریعے اسلام کو صحیح و سالم آج ہمارے تک پہنچایا ہے، جن کی قربانیوں سے، ان کی ہستیوں کو ہم کو سمجھنا ہے، اور ہمارے لیے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے کچھ کام ہو سکے تو لے لے کے ہمارا دین ان تک صحیح و سالم پہنچے۔ اسی اقبال کی ایک شعر پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ عمل کم کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا قائل یہ بندہ آزاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔